انسان کی زندگی کو جسمانی اعتبار سے 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جوانی تو کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی جاتی ہے، لیکن کم عمری اور ضعیفی اکثر لوگوں پر خاصی بھاری ثابت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب خاندان کے بوڑھے گھر میں خیر و برکت سمجھے جاتے تھے۔ اولاد انہیں بزرگ مان کر دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے حق میں دعائیں کراتی تھیں۔ بابے اور بابیاں آخری دم تک اپنی اولاد سے خدمتیں کرواتے تھے۔ لیکن پھر زمانے کو ترقی کی نظر لگ گئی۔ جدید دور کی تیزیوں نے رشتے ناطے بھلا دیے اور وہ جو کل تک گھر کے مالک تھے، آج اپنی ہی اگلی نسل کے ہاتھوں خوار ہونے لگے۔ درد چھوڑ دہان مائن مکنو آکھا مائن مکنو آکھا۔ دارالحکومت اسلام آباد، جہاں عبدالستار ایدھی کی بنائی ہوئی پناہ گاہ میں ساہیوال ضلع کی شازیہ بی بی اپنے مجازی خدا کے شر سے سر چھپائے زندگی کے دن کاٹ رہی ہے۔ دکھوں بھری کہانی، مظلوم کی اپنی زبانی۔ کتنا پڑھی ہیں آپ؟ میں پڑھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے پڑھایا ہی کسی نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھا ہے؟ نہیں، لوگ شفتے پڑھتی سو، پڑھاتے نہیں سی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچیاں، 1 بیٹا ہے۔ اور بیٹیاں اور غلط کام تے میرا بندہ نا اس نے لا دیتا ہے۔ آپ کا میاں؟ ہاں، اپنی بیٹیوں سے؟ بیٹیوں سے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کرا رہی ہے، شروع تھی اس کی عادت ہے، 3 شادی اس کو ہوئی ہیں۔ تو آپ کے ماں باپ نے ایسے کیریکٹر کے ایک بندے سے شادی کیسے کر دی آپ؟ میرا جڑا ماموں ہے نا، اس اپنی پسند کی شادی کی تھی سے، انہیں تو پسند ہی کر لی تھی، میں نے اسے گال دیتا۔ شازیہ بی بی کے بیان کے مطابق ان کا شوہر کثرت سے شادیاں کرنے کا شوقین ہے اور اپنے حرم کی عورتوں سے لے کر بیٹیوں تک ہر کسی سے جسم فروشی کرواتا ہے۔ جو بی بی جنسی مشقت کرنے سے انکار کر دے وہ زیر عتاب رہا کرتی ہے۔ وہ بیٹیاں نے مجھے مار دیا۔ بیٹی نے مارا آپ کو؟ ہاں، بیٹی نے مارے۔ کہتی ہے جیسے باپا میرا کہے ویسے کرو۔ کون چوری کردا لوکاں دی، ایسے ڈنڈے ماردا۔ یہ ریپ دا مینوں ماریاں سی، غلط کام کراندا سی تے میں کردی نہیں سی، اس نے مینوں پستول ماریا سی۔ یہاں ماری سی بھی غلط کام کرو۔ اچھا، آپ کے پاس وہ بندوں کو بھیجتا تھا؟ ہاں، تو میں کردی نہیں سی کام۔ شازیہ بی بی کی کم سن بیٹی سجاد علی یہ معصوم ماں پر ہونے والے ظلم و ستم اور باپ کے علاوہ بے راہ روی میں ملوث اپنی بہنوں کے کرتوتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کے سارے دھندے کی چشمدید گواہ ہے۔ میری بہنیں مما کو مارتی تھی۔ کیوں مارتی تھی؟ پاپا بھی مارتا تھا۔ کتنا مارتا تھا؟ ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ بہنیں بھی مارتی تھی، چھریوں سے جان سے مارا ہے۔ امی کو کیوں مارتی تھی؟ کہتے تھے کام کر کے ہمیں کھلاؤ، گندا کام کراتی ہیں۔ جسم فروشی سے انکار اور گاؤں سے فرار ہونے والی شازیہ خاتون نے اس ظلم و تشدد اور بربریت سے لڑنے کے لیے پولیس اور علاقے کے سیاسی نمائندوں کی طرف رجوع کرنے کا چارہ بھی کیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جب آپ کو گولی ماری آپ کے میاں نے تو آپ نے کسی کے پاس جا کے شکایت نہیں کی خاندان میں، تھانے میں کہ بھائی میں؟ کہتے سے تو کوئی مانے نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بس وہ پیسے دے دینا، بس جان چھڑا لینا۔ تھانے میں ساہیوال ضلع لے۔ کون سے تھانے گئی تھی آپ؟ کوسل مونٹ۔ آپ کے خاندان کے کسی بندے نے سٹینڈ نہیں لیا؟ میرا ابو کی کرے، غریب بندہ ہے، کیا کرے؟ اولڈ ہوم میں سر چھپانے والے سبھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس پناہ گاہ میں روبینہ جیسی ستم کی ماری عورتیں بھی زندگی کے دن گن رہی ہیں۔ روبینہ کون ہے، کہاں سے آئی اور اس کی کہانی کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ یہ اسلام میں نے قبول کیا ہے اپنے خاوند کی خاطر، اور 20 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں۔ خاوند نے مجھے کوئی سکون کا سانس لینے نہیں دیا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے عرفان سے؟ جی میرے 4 بچے ہیں۔ کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔
कोर्ट मैरिज करने वाली बेटियों के वालदैन हमारे ऊंची नाक वाले मुआशरे में रुल जाते हैं। सुनते हैं ईदी लावारिस घर में जिंदगी के दिन पूरे करने वाली रुबीना के वालदैन पर क्या गुजरी। मेरे अबू मेरी वजह से शुगर के मरीज हैं और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। उन्हें जिगर का कैंसर हो गया था मेरे ही गम से, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। तो इस वजह से अम्मी के पास भी अम्मी की डेथ हुई है, इसने मुझे रहने नहीं दिया है। अब को मेरी अम्मी आज नहीं है मेरे पास। मैंने अपनी अम्मी से आखिरत की माफी भी नहीं मांगी है। उन्होंने पता नहीं मुझे बख्शा होगा कि नहीं, तो आज तक मेरे दिल में मलाल है। दूसरी मेरी बेटी की ब्लड कैंसर था, 4 साल की उसकी उम्र थी जब उसे ब्लड कैंसर हुआ है, तो उसकी भी डेथ हुई है। इन्होंने मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दिया। दुख ये है कि माँ से बख्शवा नहीं सकी। जी, तो आज तक मेरे दिल में यही जख्म है कि मैंने ना अपनी बच्ची को अच्छी तरीके से वो किया, ना अपनी अम्मी की कोई केयर किया, ना कोई हिफाजत किया, ना कोई उनकी खिदमत की है। माँ का तो बहुत ज्यादा हक होता है, माँ तो एक अजीम चीज है। नाराजगी है आपसे? जी, तो वो मुझे पुकारती उनका सांस निकल गया। लेकिन इसने जब मेरी अम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, मेरे मामू आए हैं, उन्हें वो खुराक की नाली वगैरह लगाई है, तो मेरी जो बहनें उन्होंने मुझे फोन किया है, तो मैंने अपने खामन को बताया कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनकी आखिरी सांसें मैं जाती हूँ तो इन्होंने मुझे कहती है तुम्हारे दिमाग में डज हुई है, तुम पागल हो, तुम अपनी माँ के पीछे नहीं रो रही हो, तुम हॉस्पिटल के पीछे रो रही हो कि मैं जाके हॉस्पिटल में फिरूं।